السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الروم کی آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم انسان ہو، بشر ہو، تنتشرون چلتے پھرتے، یا یوں پڑھ سکتے ہیں جو زمین میں پھیل رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے انسان کو ایک حقیر قسم کی مٹی سے پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مٹی کا مزاج سرد خشک ہے، یہ حرارت سے خالی ہے، مٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی رطوبت نہیں ہوتی، جبکہ کسی حیات کے وجود میں آنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی گرمی کی، حرارت کی اور رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مٹی ان چیزوں سے خالی ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان سے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں ان خلقکم من تراب کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ یعنی اب بھی انسان کی تخلیق کا سلسلہ مٹی سے ہی ہے، کیونکہ یہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور نطفہ انسان کے جسم میں اس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ رطوبت اس وقت انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے جب وہ خوراک کھاتا ہے۔ اگر وہ خوراک نہ کھائے تو اس کے جسم میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ تو انسان کی خوراک مٹی سے، یعنی کلی طور پر اس کی خوراک مٹی سے پیدا ہو رہی ہے۔ ہم لوگ جو گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت جن جانوروں کا ہم کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے ہی پیدا ہونے والے پٹھے اور سبزہ کھاتے ہیں۔ درندوں کا گوشت، جو گوشت خور ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمارے لیے وہ جانور جائز ہیں جو چارہ چرنے والے ہیں، تو ان کا چارہ، یہ سارے کا سارا ہر قسم کا یہ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایک بہت بڑی قدرت کا ذکر کیا، اور انسان ہے بھی اس کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑا شاہکار۔ اللہ کی قدرت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے انسان، تو یہاں اس کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذکر فرمایا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے ہی جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون پکڑو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس نے تمہارے درمیان دوستی اور رحمت کا تعلق بنایا۔ یعنی یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ انسان اپنے جیسی چیز سے ہی مانوس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ان کے جوڑے بنائے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، ہیں یہ دونوں انسان ہی۔ پھر یہ ہے کہ اکثر اوقات مرد کسی اور خاندان کا ہوتا ہے، عورت کسی اور خاندان کی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسی محبت کا رشتہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ورحمہ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر وہ رحم کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر رکھی ہیں، یعنی جوڑا بنایا، اور جوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کا جوڑا تم بن سکتے ہو۔ تو اللہ کی اس میں بہت بڑی قدرت یہ ہے کہ جو لوگ زنا کاری کرتے ہیں یا یوں ہی وہ ادھر ادھر سے عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر مودت وقتی طور پر آ بھی جائے تو دوسرے وقت میں نفرت ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کی ایک دوسرے کے اوپر رحمت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر ہوتی ہے مفاد پرستی ہوتی ہے کہ وہ اپنا فائدہ اٹھایا اور گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک جہاں نکاح کی نعمت نہیں ہے، وہاں عورت بہت ہی برا حال اس کا ہے، یعنی برے طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہے۔
کہ چند سال تو اس کے بڑی رونق کے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے لیے ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ اس کے ایک وقت میں ہی کئی طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی شوہر رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو جب کئی طلبگار ہوتے ہیں تو وہ ایک کی طلب کو پورا کرتی ہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر وہ سب کی کرے تو وہ خود مرتی ہے۔ تو یہ رحمت اور مودت صرف نکاح میں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں، نکاح میں اور آپس کے جوڑے میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ نمبر 3، اور اسی کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یعنی تمام آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں سے ہے۔ جس طرح ارض و سماوات کی تخلیق بہت عظیم ہے، اس طرح یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں دنیا میں پیدا کی، اور بے شمار زبانیں ابھی ایسی ہیں کہ جو ہمارے تک پہنچی نہیں، یعنی شروع دنیا سے لے کر نہ جانے کون کون سی زبانیں دنیا میں آئیں۔ تو اب بھی دیکھیں کہ بے شمار ہیں، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی، جاپانی، ترکی، حبشی، چینی، روسی، یعنی ہر ملک کے باشندوں کی اپنی زبان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے اور ہر بولی کو جانتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی قدرت کی بات ہے کہ ہر شخص اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، اور اللہ ہر ایک کی بولی کو سمجھتا ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، یعنی خاندان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، رنگ علیحدہ علیحدہ، شکلیں علیحدہ علیحدہ، کہ جب ہم سارے ملکوں کے باشندوں کو ایک جگہ پر اکٹھا دیکھیں، جس طرح حج کا موقع ہوتا ہے، تو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گروپ ایک ملک کا ہے اور یہ لوگ ایک ملک کے ہیں، یہ ایک ملک کے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لیے، علماء کے لیے بہت سی نشانی ہیں، یعنی جو اس علم پر سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی بڑی عجیب قسم کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کو یہاں مخاطب کیا ہے کہ جو سائنسدان اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ارض و سماوات میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، یہ چوتھی آیت ہے اس سلسلے میں، کہ منامکم باللیل، تمہارا رات کے وقت سونا، وابتغاؤکم من فضل، اور اس کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا، یعنی تم اس کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیند کا ذکر کیا ہے، رات اور دن، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دن کے وقت بھی سونا برا نہیں ہے، لیکن مناسب حد تک، اور رات تو ہے ہی سونے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ رات آرام کے لیے، یا یوں کہیے کہ محدثین و مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رات صرف دو کاموں کے لیے ہوتی ہے، دو میں سے کوئی ایک کر لو یا دونوں کر لو، کہ یا سو جاؤ یا اللہ کی عبادت کرو، بس یہ دو کام رات کو ہونے چاہیے، باقی کام سارے دن کے وقت کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ نیند ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی موت بھی کہا جاتا ہے، عارضی موت، لیکن اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور یہ انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ روس میں جب کمیونزم عروج پر تھا تو اس زمانے میں وہاں کے لوگوں، یعنی یہ مذہب ہی ایک ایسا ہے کمیونزم کہ اس میں مفاد کے سوا اور کوئی چیز تو پائی نہیں جاتی، کسی دوسرے کا بھلا یا دوسرے کے ساتھ رحم تو ہوتا نہیں ہے، صرف مفاد پرستی ہے اس میں۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ نیند کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے،
کیونکہ انسان آدھی زندگی تو سو کے گزارتا ہے، تو یہ آدھی زندگی جو سو کے گزاری جاتی ہے اس میں بھی کام کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بہت جب سرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نیند کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ، اس کی تھکن، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سرچ کی گئی ہے کہ اگر ایک انسان 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے سوتا ہے تو اس کی ساری نیند اس کے لیے آرام کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نیند کے درمیان ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں اس کی جسم کی ساری ٹوٹ پھوٹ اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لمحہ نیند کے شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا، آخر میں آئے گا، کیا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ سرچ کرنے والے اس بات میں انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس لمحے کو ہم اپنے اختیار میں لے لیں تاکہ انسان 4 گھنٹے 6 گھنٹے سونے کی بجائے وہی ایک لمحہ سوئے اور اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ لیکن پوری سرچ کے باوجود وہ لوگ اس نتیجے پر نکلے کہ وہ اس کو اپنی گرفت میں لانے سے عاجز ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ وہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ پھر وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِ، یعنی بندے کا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق ہماری محنت کا صلہ نہیں ہے۔ اگر رزق محنت کے صلے میں ملتا تو پھر کاریگر کی بجائے مزدور کا رزق زیادہ ہونا چاہیے تھا، کارخانے کے مالک کے بجائے جو ورکر ہیں ان کا رزق زیادہ ہوتا، کیونکہ مالک تو بیٹھا ہوتا ہے اور ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق یہ محنت کے صلے میں نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ وہ جس کو چاہے مٹی کو سونا بنا دے اور جس کو چاہے سونے کو مٹی بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جتنا اس نے قسمت میں لکھا ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون، کہ سننے والی قوم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس وقت وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ کچھ اور کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے کہ میری حالت کیا ہے۔ وہ جب جاگے گا تو دوسروں سے سنے گا کہ وہ کیسے سویا ہوا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ یہ اس نے اس لیے فرمایا کہ سننے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ 5ویں آیت ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں، خوف سے بھی اور طمع سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پس وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ اس کے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی جو صاحب عقل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہم اپنی مرضی سے نہیں اتار سکتے، بارش کے اترنے کے باوجود ہم بیج کو اپنی مرضی سے اگا نہیں سکتے۔ اگر ایک بیج اگ جائے، ایک درخت، ایک پودا بن بھی جائے، ہم اس کے اوپر پھل اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ سب اللہ ہی کی کاریگری ہے کہ لوگ گندم کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، بے شمار قسم کی چیزوں کو کاشت کرتے ہیں، تو کبھی فصل بہت اچھی آ جاتی ہے اور کبھی ہلکی، حالانکہ کسان کی محنت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یعنی جو صاحب عقل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ محنت کا صلہ نہیں ہے، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ آگے 6 آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کی نشانی ہے کہ قائم ہے آسمان بھی اور زمین بھی اس کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر جب وہ تم کو بلائے گا، پکارے گا، پکارنا، بلانا زمین کے اندر سے، اس وقت تم نکلو گے۔ یعنی آسمان کا اپنی جگہ پر تھمے رہنا اور زمین کا پانی کے اندر غرق نہ ہونا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے بہت سا پانی ہے اور پانی کے اوپر جو بھی چیز رکھی جائے وہ کچھ عرصے کے بعد غرق ہو جاتی ہے،
اور بعض جگہوں پر زمین ایسے غرق ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس زمین کا اس پانی کے اوپر کھڑے رہنا اور آسمان کا ہمارے سروں پر کھڑے رہنا یہ صرف اللہ ہی کا حکم ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان کو حکم دے یا قیامت کے وقت جب حکم دے گا تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سے ٹل جائیں گی، ہل جائیں گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کے حکم سے یہ دونوں چیزیں کھڑی ہیں، اور پھر جب انسان کو مردہ ہو کر زمین میں دفن ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جانے کی حالت میں اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، بلائیں گے کہ اٹھ جاؤ، تو اس کے وہ تمام ذرے مل کر اس کا جسم یہی جو دنیا میں تھا یہ وجود میں آئے گا۔ اور اذا انتم تخرجون، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کسی کی زمین پھٹے گی اور وہ اس میں سے نکل آئے گا، اور سب سے پہلے جس کی زمین پھٹے گی وہ نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ آپ زمین میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ یہ 6 بہت بڑی بڑی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد، 6 آیات میں بہت سی باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی سب اسی کے اطاعت گزار ہیں، اس کی اطاعت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ زمین بھی، آسمان بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی۔ اگر کوئی اختیار رکھنے والا ہے تو وہ جن اور انسان یہ 2 مخلوقات ہیں، اور وہ بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اختیارات کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور نہیں دیا، ڈاکٹروں کے تمام علاج کے باوجود ان کے دماغ میں عقل اور شعور نہیں آتا، جو بے نور ہیں آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں نور نہیں آتا، جو زبان کی گفتگو سے محروم ہیں ان کی زبان حالانکہ منہ کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، جن کے کان موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے والا نہیں بنایا تو وہ نہیں سن سکتے۔ یعنی یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے یا گمراہی کا۔ جنوں کو بھی یہی اختیار ملا ہے، اگر وہ ان سے اختیار چھین لے تو یہ بھی فرشتوں کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اختیار دیا، پھر ان کے لیے جنت اور جہنم کو رکھا۔ تو ان 2 مخلوقات کے علاوہ پوری کائنات اس کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے پہلی بار مخلوقات کو پیدا کیا، پھر وہ قیامت کے دن دوبارہ ان کو اٹھائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر انتہائی آسان ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو صرف یہی فرمائیں گے کہ اٹھ جاؤ، کن، اٹھ جاؤ، سب زندہ ہو جاؤ، تو ہر مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑی اونچی مثال ہے، بہت بلند مثال ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اسی کی قدرت ہے کہ اس نے ارض و سماوات کے نظام کو تھاما ہوا ہے، اور اس جیسی مثال کسی اور کی نہیں کہ وہ عاجز نہیں، وہ بیمار نہیں، وہ غائب نہیں، وہ مجبور نہیں، وہ لاچار نہیں، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ غریب اور فقیر نہیں، وہ کسی کے آگے کسی سے وہ مدد لینے والا نہیں، بلکہ وہ معبود برحق ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی مثال بیان کی ہے، فرمایا ضرب لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے، کیا تمہارے غلاموں میں سے تمہارے کوئی شریک ہیں ایسے جو شرکاء فیما رزقناکم، جو تمہارے شریک ہوں اس چیز میں جو ہم نے تم کو دیا ہے، فأنتم فیہ سواء، پس تم برابر کے درجے کے ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم،
تم ان سے اسی طرح ڈرو جس طرح اپنے درجے کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حل لکم، کیا تمہارے لیے کوئی ہے ایسا، ما ملکت ایمانکم، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہے، یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے غلاموں میں سے تمہارا کوئی شریک ہے اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، یعنی اس طرح کا شریک کہ وہ تمہارے برابر کے درجے کے ہو جائیں، تم ان سے ڈرنا شروع کر دو۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ورکر، کوئی نوکر، کوئی کاریگر مالک کے برابر کا ہو جائے گا تو پھر اس کی غلامی میں نہیں رہے گا، اس کی نوکری نہیں کرے گا، بلکہ وہ جا کے اپنی فیکٹری بنا لے گا۔ بات ایسے ہی ہے نا کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جا کر وہ کسی دوسرے کے کارخانے میں کام کرتا ہے اور اس کا نوکر ہو کر رہتا ہے، اس کا ورکر بن کے رہتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس اتنا مال آ جائے یا اتنی قدرت اور طاقت آ جائے کہ وہ اپنا علیحدہ سے کاروبار شروع کر لے، اپنا کارخانہ بنا لے، تو پھر وہ کسی کے کارخانے میں نوکری نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں میں سے کوئی با اختیار ہوتا، کسی کے پاس وہ اختیارات ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے نہ رہتا، بلکہ وہ ایک نئی دنیا بسا لیتا۔ اس کی اپنی مخلوقات ہوتی، اس کی اپنی زمین ہوتی، اس کا اپنا آسمان ہوتا، اور وہ اس میں اپنی مخلوقات کو آباد کرتا۔ تو دیکھیے کہ سائنسدانوں نے سارے نظام فلکی کو تقریباً کھنگال مارا ہے۔ جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہاں تک وہ گئے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس زمین کے سوا کسی اور جگہ پر کوئی آبادی یا کوئی نئی مخلوق آج تک نہیں ملی اور مل بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ معبود ایک ہے اور یہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے شریکوں میں سے کسی کو اپنے برابر کا بنا کر اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو پھر اللہ کا شریک اللہ کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے؟ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے، جو سمجھتی ہے، یعنی سمجھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ والے اختیارات رکھتا ہو پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ بن کے نہیں رہ رہا تو پھر وہ اپنی مخلوقات دکھائے، وہ اپنی زمین دکھائے اور اپنی مملکت دکھائے، نہیں۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ ان لوگوں نے جو ظالم ہیں انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ ظالم سے مراد یہاں مشرک بھی ہے، گناہگار بھی ہے، یعنی مشرکین اور گناہگار لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے اس شرک کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس کون اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جو اللہ کے رستے سے بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین سے، اپنے بندوں میں سے نکال دیا، تو اب اس کو سیدھی راہ پر کون چڑھا سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ناصر کا لفظ نہیں بولا، بلکہ جمع کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، ناصرین۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرک جو ہیں یہ سارے مل کر اگر اللہ کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو جب سارے مل کر نہیں کر سکتے تو کوئی اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں ہر بندے کا اپنا علیحدہ ہے، کوئی بھی آستانے والا کسی دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک دوسرے کے یہ دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی شریک بنے گا، ہمارا کوئی ساتھی بنے گا تو آمدن تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس ڈر سے ہر انسان ان میں سے علیحدہ اپنے طور پر اپنا ایک اڈا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے مل کر بھی اللہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح یہ سارے مل کر بھی کسی ایک شخص کو کوئی اولاد یا صحت نہیں دے سکتے۔ اصل میں بات یہ کہ انسان کی عقل ناقص ہے، ہم ان بہت سی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں،
کہ مثلاً صحت کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے، ابھی اس کی بیماری کے ختم ہونے کا ٹائم نہیں آیا، وہ پھرتا پھراتا کبھی کسی سے دوائی لیتا ہے، کبھی کسی سے، بالآخر وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی بیماری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہاں سے دوائی کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے شفا مل گئی۔ بات اصل میں یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب ایک ہمارا ساتھی فوت ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی بے کسی کیا ہے اور ان جھوٹے معبودوں کی بے کسی کیا ہے، کہ یہ سارے مل کر بھی ایک مرنے والے کو نہیں بچا سکتے، بلکہ یہ خود فوت ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو کسی اور کو کیا بچانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کو سمجھیں، اس کی پہچان کریں اور اس کی ہمدردی کو سمجھیں اور اس کو اپنا ہمدرد مان کر باقی سارے معبودوں کو چھوڑ کر، ہر قسم کے مذہب اور ہر قسم کے عمل کو چھوڑ کر صرف توحید پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ہو جائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی راہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔